لا الہ الا اللہ لا الہ ایک بچی 10 سال کی ہے، الا اللہ لا 10 سال میں بھی ظاہر ہے بچپنا تو ختم نہیں ہوتا. الا اللہ. اس کو میں نے کہا نماز پڑھو، عصر کی نماز میں اس نے گڑبڑ کی. بچے کرتے ہی ہیں سب، کھیلتے کود میں ضائع کر دی. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں، پہلی دفعہ میں ہی نہیں اٹھ کر کوٹنا شروع کر دے آدمی، یہ غلط ہوتا ہے. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں ہم نے، تھوڑا سا ڈانٹ لگائی، پھر بولا، پھر ایک دن نماز میں غائب، ہلکا سا لگا دیا، پھر دیکھا نماز غائب ہو رہی ہے تو طبیعت سے دھو دیا. ایک دن ہم نے طبیعت سے دھو دیا. تو وہ جب طبیعت سے دھلائی ہوئی تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اور پھر نگرانی بھی رکھی کہ دوبارہ ہو رہا ہے. نماز پڑھوانا بڑا مشکل کام ہے. اگر بچپن میں عادت نہیں بنی پھر 100 میں سے کوئی ایک ہے جو نمازی بنتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں بڑے بڑے عیاش بھی نمازی ہوتے ہیں نا، اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی ہے تو وہ نمازی تو بنے ہوتے ہیں. جن چیزوں کی عادت نہیں ڈالی ہوتی وہ نہیں بنے ہوتے، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا وہاں جو لوگ عیاشی کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا، ادھر عیاشی اڈے میں بھی جا رہے ہوں گے عیاشی کے، اور نماز کے ٹائم پہ نکل کے آئیں گے نماز پڑھیں گے، پھر وہی شراب کباب کی محفلیں. نماز نہیں چھوڑتے. تو بچپن سے عادت ڈال دی. تو بچوں پہ نماز میں سختی کیا کریں. 10 سال کے بچے کے پاس نماز چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ جو یورپ کا کلچر ہے نا کہ نہیں بچہ ہے ایکچولی اس کی جو ابھی تو سمجھائیں محبت سے، تو اصل بات تو وہی ہے کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اصل تو اصول یہی ہے، بچے کو بھی پہلے محبت. لیکن ہر بچہ محبت سے سمجھتا نہیں ہے، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں بیٹھتی بعض دفعہ. تو پھر یہ ہے کہ اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے. پھر اسلام کا بھی حکم ہے، میں نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایسے نہیں کہ ایک دم طبیعت سے دھو دیں اس کو. پہلے آرام سے ایک آدھ تھوڑا ڈانٹ لگائی، پھر کبھی تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا، تھوڑا غصے کا اظہار کیا. تو نماز کے معاملے میں اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کہ جو ہم یہاں آپ کو رکھا ہوا ہے، ہم آپ کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، آپ کے علاج کا بھی خرچہ سارے تو اس لیے کہ ہم آپ کے باپ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ماں باپ اولاد کے سامنے اولاد بنے ہوئے ہیں. باپ کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے گھروں میں. وہ کماؤ پوت ہے، خان سامہ، کما کما کے کھلائے گا، چلے گی بس وہ کھلاتا رہے. تو باپ کو باپ بننا بورو بھائی ضروری، اور ماں کا بھی ماں بننا ضروری ہے. مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں ہماری، میں بول بول کے تھک گئی، سن نہیں رہے. 2 تھپڑ لگاؤ، اس کا باپ بھی سنے گا. جب تھپڑ لگیں گے تو بچہ تو کیا، بچے کا باپ بھی سنے گا، وہ بھی ڈر جائے گا. میں نے دیکھا ہے جن ماؤں نے بچپن میں بچوں پہ سختی کی ہے وہ بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں، اچھے نکلتے ہیں. مائیں اگر بچپن میں سختی کر لیں ان کے اوپر، بچہ بڑا گریٹ نکلتا ہے. بچپن کی مار جو ماں کی ہوتی ہے نا، اس سے کبھی بھی بچہ نہیں بگڑتا، یہ ذہن میں رکھو. باپ اگر زیادہ مارے تو بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، ماں کی مار سے نہیں بگڑتا. تو ماؤں کو چاہیے بچپن میں طبیعت سے بچوں کو دھوتی رہا کریں. البتہ ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پہ مارنا ہے کس چیز پہ نہیں مارنا. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. جس چیز پہ سختی نہیں کرنی اس پہ خام خام میں اس کو طبیعت سے. اب بچے کو نیند نہیں آ رہی تو وہ تھوڑی سوئے گا. رات کو 12 بجے بچے کی دھلائی ہو رہی ہے، کمبخت سو جا منوس، گلا دبا دوں گی تیرا، وہ اور چیخ رہا ہے. اس کی نیند بولو بھائی اور غائب ہو رہی ہے. تو وہ بھائی بچہ تو اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے. ان چیزوں پہ سختی نہیں کرنی. بچے بعض دفعہ رات 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل فریش ہو کے، شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، ماں ان کو پٹخ پٹخ کے لگا رہی ہیں. تو بھائی وہ نہیں سو سکتا، وہ خام خام میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اسی طرح بچے کو چیزیں ٹھسواتے ہیں زبردستی، کھاؤ، کہہ رہے نہیں کھا رہا بھائی میرے بھوک ہی نہیں ہے. کھاؤ، تیرا باپ بھی کھائے گا. جب یہ میں نے پکایا ہے تو جب تیرا باپ بھی یہی کھا رہا ہے.
تو ان چیزوں پہ سختی نہ کریں. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی وہ خام خام میں ضدی بنا ہوا ہوتا ہے, ٹیں پیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ نیچرل ہے. جب وہ نئی نیند ہوگی اس کی پوری, یا بیمار ہوگا تو ٹیں پیں کرے گا, وہ ٹیں کرے گا وہ, تو بس رونے دیں اس کو, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں, وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ بھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ غلط سرے سے ہے ہی نہیں. مثلاً بچہ رات کو 2 بجے رو رہا ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے یا نیند نہیں ہوئی, تو یہ غلط رو رہا ہے کیا؟ اس پہ بھی ماں کو غصہ آ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ او بھائی یہ تو غلط ہی نہیں ہو رہا, تو غلط چیز تو ہو جس پہ غصہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے سمجھائیں یار؟ دیکھو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے نا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو غلط ہوتی نہیں ہیں, اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے. اور بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر اتنی غلط نہیں ہوتی جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا عصر کے بعد, انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا, پھڈے بہت ہو رہے تھے ان کے, 50-55 کے لگ بھگ شوہر کی عمر, اسی طرح وائف بھی ان کی اسی ٹائپ کی. تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا, ان کی بیگم نے, وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا, ان کو آپ کو کیا پتا کون آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے, پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے, شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, کیا کریں. میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی, انہوں نے کہا 50. میں نے کہا 15-20 رہ گئے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بھی کھائی تو 15-20 سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ, 10-15 گریوی میں نکال دو یار. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے, میں نے کہ نہیں ہوگی یہ. اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی 22-23-40 سال, کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں, 35 سال. تو جہاں 35 سال گزر گئے 10-15 گزر جائیں گے. اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا. 50 سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے, اور وہ 50 سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے. میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی, بس وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر بہت زیادہ معاملہ, کوئی خدا نخواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی, تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ, کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے, بس یہی ہے نا, یہی تو زبان چلائے گی. میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو. اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے فری ہونے کی کوشش مت کریں, بات چیت نہ کریں زیادہ, کیونکہ اب جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا برداشت کی قوت کم ہوگی اور ایک دوسرے کی باتوں کو دل پہ زیادہ لے جانا شروع کر دیں گے. تو میں نے کہا بھائی جیسے ہی بیگم الٹی بات کرے آپ پتلی گلی سے نکل لو. بولے جب بیگم سیٹنگ پہ آؤ گی میں آ جاؤں گا گھر. تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ آدمی کہتا ہے جب اس نے الٹی بات کی, جب تک میں 2 لگاؤں نہیں نا تمیز سے, اور وہ لگا دے گا 2 پھر افورڈ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو. اب تو پتلی گلیاں ختم ہو گئی ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ چوڑی چوڑی گلیاں بنا رہی ہے, پتلی گلی لازمی ہے, ضروری ہے. یہ پتلی سے اس لیے کہ چوڑی سے نکلو گے نا, باہر کوئی دوست آپ کا منہ دیکھ کے پوچھے گا خیریت, اس پہ اور غصہ آتا ہے آدمی کو. آپ جب چوڑی گلی سے نکلو گے کوئی بندہ باہر کھڑا ہوگا بولے گا خیریت, لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کیا ہوا آج موڈ آف ہے, پھر آدمی کا موڈ اور آف ہو جاتا ہے. تو پتلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا, وہاں سے نکل کے آدمی چوڑی تک آتے آتے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے. میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں, شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے بچے گھر میں رو رہے ہوں میں ٹینشن نہیں لیتا. حالانکہ بعض دفعہ نیند خراب ہو جاتی ہے, رات کو سونے کے لیے لیٹے کسی بچے نے ٹیں 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 شروع کر دی, فل اسپیڈ کے ساتھ بھی چیختا ہے نا, مجھے ٹینشن الحمدللہ نہیں ہوتی. بھائی وہ تو بچے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوں گی, مقدر ہے, مقدر سمجھ کے بھائی آج رات اللہ نے سونا قسمت میں لکھا ہے ہی نہیں, بس آج نہیں سو, تھوڑا سا چہل قدمی کرو, بس ٹیں 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 کرنے دو. تو حالانکہ آدمی کو تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند خراب ہو گئی تو صبح
جہاں کام پہ جانا ہے اس نے وہاں لیٹ ہو جائے گا, سارا دن کا شیڈول متاثر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بھائی یہ بچوں کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کیا, تو اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرنا. اور برداشت بھی نہیں, برداشت کا مطلب تو تکلیف ہو رہی ہے پھر آپ برداشت کر رہے ہو, نہ تکلیف ہی نہ ہو, اس کو دل پہ لو ہی نہیں. جب رو رہا ہو نا بچہ تو ہم انجوائے کرتے ہیں, بولتے اور سینہ پھاڑ پھاڑ کے رو, کیونکہ تجھے پتا ہے نا تیرے ابا نے صبح 7 بجے جانا ہے, رو. تو وہ اور اسپیڈ سے, بچے غیر مقلد ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو معذرت, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچے کسی کی تقلید نہیں کرتے. ان کو آپ سمجھاؤ گے, ایک دلیل دو گے تو پھر دلیل میں بول دیں گے یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا فلاں راوی مجہول ہے. ان پہ نہیں اثر ہوتا, تو وہ اپنی سمجھ میں جب آئے گا تو سیٹنگ پہ آئے گا وہ, ورنہ آپ کے مشورے سے نہ وہ چپ ہوگا اور نہ آپ کے کہنے سے وہ سوئے گا, نہ وہ آپ کے کہنے سے کھائے گا. تو اپنی مرضی سے اس کو چلنے دیں. ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر سارا دن کھائیں گے ہی نہیں تو پھر بڑے کیسے ہوں گے. بچوں کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں مرچوں والے, بچے مرچیں نہیں کھاتے. اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ پھر آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا, پھر الگ سے اس کو کھلانا پڑتا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے الگ سے پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں. نیچرل طریقے سے جو ہے نا, جب سب کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا شروع کر دے گا, اور اگر آپ نے الگ سے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو پھر نہیں کھاتے. وہ یہ ایک نفسیات ہے. تو یہ ہمارے گھروں کا جو کلچر ہے نا مرچیں, اس کی وجہ سے بھی بچوں کے کھانے کے مسائل ہیں. تو مرچیں ورچیں چھوڑ دیں, بچے دسترخوان میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بول لیں گے بیٹا جو کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا تو پتلی گلی سے نکلو, وہ خود ہی کھائے گا. اکثر میں پٹھانوں کے بچوں کی مثال دیتا ہوں, وہ لوگ اپنے بچوں پہ اتنا نہیں محنت کرتے, کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے, خود ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں. جو بڑے کھا رہے ہیں وہی چھوٹے بھی کھا رہے ہیں. تو جو برداشت ہے نا, برداشت, اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. تو ایک دم میٹر ہائی ہوتا ہے, پھڈے بھی اسی پہ ہو رہے ہیں.